السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق، پہلی حدیث کا تعلق صحیح بخاری سے ہے، اور بھی ایک دو احادیث اور ہیں دیگر کتابوں سے، مال کے حوالے سے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون سا وہ شخص ہے، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جسے اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ اللہ اکبر۔ قالوا یا رسول اللہ، مجلس میں بیٹھے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا مال اس کے وارث کے مال سے زیادہ اچھا لگتا۔ یعنی ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنا مال ان کے وارث کے مال سے زیادہ اچھا لگتا۔ قال، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، فإن مالہ ما قدم، انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بیچ دیا، آخرت کی زندگی کی طرف، اپنے حقیقی فیوچر کی طرف، اپنے حقیقی مستقبل کی طرف۔ ومال وارثہ ما اخر، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ حدیث کی مختصر سی وضاحت حضرات یہ ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے، صحابہ کو اور پوری امت کو اس حقیقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ تمہارا حقیقی مال دراصل وہی ہے جو تم نے آگے بیچ دیا۔ جیسے ایک حدیث میں ذکر ہو چکا، انسان کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا آگے بیچ کے ذخیرہ کر دیا۔ اسی سے یہ ملتی جلتی حدیث ہے کہ آپ نے پہلے سوال کر کے چکنا کیا، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بندے کی نیچر ہے، اس کو اپنا مال اس کے وارث کے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے، وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ کیسے اچھا لگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ اس کا خلاصہ یہی ہے، تم جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو نا، وہ وارث کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارا وہی تم نے آ کے بیچ دیا۔ تو کیا مطلب؟ تمہاری حقیقی نظر آخرت میں ذخیرہ ہونے والے صدقات پر ہونی چاہیے، تمہاری حقیقی نظر اس مال پہ نہیں ہونی چاہیے تم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے اور وہ وارثوں کی ملکیت میں آ جانا ہے۔ مجھے اپنے ایک بڑے مخلص ساتھی، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے پلاٹ؟ تو کہنے لگے کہ فی الحال تو میری باری ہے، میرا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج جو میں کہتا ہوں یہ میرا پلاٹ ہے، میرا مال ہے، دراصل حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے۔ ہاں، باری لگ گئی، وہ باری میں میرا آ چکا ہے، میرے بعد پھر کسی اور کی باری ہوگی، اس کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک چکنا فرما دیا، تمہارا حقیقی وہ مال نہیں تم جسے جمع کر کے گنتے ہو، گن کے جمع کرتے ہو، اور اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ کنجوس ہو تو خود پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتے، بڑا بڑا بینک بیلنس بنا کے رکھتے ہیں، پھٹی ہوئی جراب پہنتے ہیں، پھٹی ہوئی کپڑے پہنتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت بڑے سادہ ہیں۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس رکھتے ہوئے پھٹی جراب پہننا۔
ہاں یہ عقل مندی تب ہوگی جب آپ اسے اللہ کے راستے میں دے دیں اور پھر آپ کے پاس نئی جراب کے پیسے نہ ہوں، پھر پھٹی پہنے، اور یہ دل گردہ بھی ہو برداشت کرنے کا. یہ دل گردہ ہے ہی نہیں، یہ جگر ہے ہی نہیں. مال جمع کرنا ہے بینک میں، جمع کر کے گنتے ہوئے، گن گن کر جمع کرتے ہوئے، اور پھٹی جراب پہننی، پھٹی ہوئی ٹوپی پہننی، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے، یہ حماقت ہے. اللہ کی نعمت بندے کی جسم پہ نظر آنی چاہیے. بندہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس کا مال اس کو محبوب ہو، نہ کہ اس کے وارث کا. تو اس کا مال اس کو محبوب ہو، وہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی حلال جو کما رہا ہے حلال طریقے سے کمائے، جو خرچ کر رہا ہے حلال طریقے سے کمائے، حقوق العباد پورے کرے، حقوق اللہ پورے کرے، اور آنے والی زندگی کے لیے اپنا گھر یہاں تیار کرے، یہاں سے ذخیرہ وہاں بھیجے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. لیکن مال صحیح نہ کمانا، حرام کمانا، وہ بھی وارثوں کا ہو جائے گا بعد میں، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے. لیکن جو حرام مال کماتے ہیں نا، پھر وہ حرام مال تو خیر صدقہ بھی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ان کو حلال مال کے حقوق کا بھی خیال نہیں رہتا. کمائی حرام نہیں، حلال نہیں، کمانے کے بعد جو چیز آئے اس میں حقوق اللہ کا خیال نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں، آخرت کا خیال نہیں. تو ایک دن مرنا تو ہے نا، تو مرنے کے بعد وہ کس کا ہوگا؟ وارثوں کا. اس کا مطلب ہمیں اپنا مال محبوب نہیں جو ہم نے آخرت کے لیے بھیجنا، اپنا مال محبوب نہیں جو حلال طریقے سے یہاں خود پر بھی خرچ کرنا ثواب، اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ثواب، حقوق اللہ ادا کرنے ثواب، حقوق العباد ادا کرنے ثواب. اس ثواب کی تو فکر نہیں جس سے اپنا مال اپنا بنتا ہے، اور اس مال کی فکر ہے جس سے اپنا مال اپنا بننا ہی نہیں ہے بلکہ وارثوں کے ہاتھ میں چلے جانا ہے. تو یہ آپ نے حقیقت کی طرف متنبہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو زندگی گزارتے ہوئے تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا اس مال سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے اس مال سے جو بالآخر وارثوں کا ہو جائے گا. بس یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اگر ہماری اس پہ نظر چلی جائے نا، میرے سمیت ہر بندہ اپنے سے سوال کرے کہ مجھے اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا اپنے اس مال سے محبت ہے جو فی الحال اپنا ہے، بعد میں میرا اپنا نہیں ہوگا، میرے وارثوں کا ہوگا. بس اگر اس سوال کا جواب آ جائے نا، قدرت سے بھی، شریعت سے بھی، فطرت سے بھی ہمارے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے کہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبت ہے جو ہمارا ہے. تو پھر تو ہمارا جو مال ہوگا وہ حلال طریقے سے آئے گا، حلال طریقے سے خرچ ہوگا، حقوق العباد ادا ہوں گے، حقوق اللہ ادا ہوں گے، اور آنے والی زندگی کے لیے بھی ہم سامان کر کے آگے بھیجیں گے، صدقہ جاریہ کریں گے. یہ ہے جی کل حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کا مال وہی جو کیا کہتے ہیں وہ آگے بیچتا ہے صدقہ کر کے. خود پر بھی اگر صحیح نیت سے خرچ کر کے وہ بھی صدقہ ہے، اہل و عیال پر صحیح نیت سے خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے. سیدھے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، براہ راست مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، فلاحی ادارے بنائے، ڈونیشن دے، وہ بھی آخرت کے لیے. باقی سارا مال بہرحال وارثوں کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ یبلغ به قال. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ بیہقی کی روایت ہے. تو اب میں نے اس کی تحقیق نہیں کی یہ روایت کس درجے کی ہے، لیکن بہرحال معتبر کتاب میں لکھی ہے. لیکن معتبر کتاب میں بھی پھر یہ ضروری نہیں ہوتا. میری تھوڑی سی عادت ہے، میں صحت ضرور چیک کرتا ہوں لیکن اس حدیث کی صحت چیک نہیں کر سکا. بہرحال معتبر کتاب میں موجود ہے، سن لیں. بیہقی کی روایت ہے، اذا مات المیت، جب جب انسان مرتا ہے نا، مرنے والا جب مرتا ہے، اللہ اکبر. میت کسے کہتے ہیں؟ میت جس نے مرنا ہو. انک میت وانہم میتون، میرے نبی آپ نے بھی مرنا، ان لوگوں نے بھی مرنا. مرنے والا جب مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے؟ آدم کی اولاد کہتی ہے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر. یہ فطرت. مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے اپنے آنے والی اصل زندگی کے لیے اس بندے نے، اور پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے.
ابا جی کیا چھوڑ کے گئے ہیں، اماں کیا چھوڑ کے گئی ہیں، یہ فکر نہیں اماں آگے کیا بھیجا جانے سے پہلے، یہ فکر نہیں ابا نے آگے کیا بھیجا جانے سے پہلے. ہائے کاش اس کی سمجھ آ جائے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے جی ترمذی کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم. ملعون ہو گیا دینار کا بندہ، ملعون ہو گیا درہم کا بندہ. لعنت کسے کہتے ہیں؟ ملعون جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، جس پر اللہ کی پھٹکار پڑ جائے. جو درہم و دینار کے بندے ہیں، یورو اور ڈالر کے بندے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو بندہ عبد الدینار کب بنتا ہے؟ جب اسے ساری فکر دینار کی ہو، اپنی آخرت کی نہ ہو. تو وہ عبداللہ نہیں، عبد الدینار ہے. جو مال غلط طریقے سے کماتا ہے، غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد، تو پھر وہ عبداللہ نہیں ہوا اللہ کا بندہ، وہ تو عبد الدینار ہوا. وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں ہوا، وہ عبد الدرہم ہوا. وہ درہم کا بندہ ہے، وہ دینار کا بندہ ہے، وہ درہم کا غلام ہے، وہ دینار کا غلام ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہمیں عبداللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ عبد الدینار. اللہ ہمیں عبد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ عبد الدرہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا